وہ سمجھ نہ پائیں گے جو ہم تحریر کرتے ہیں، ہم احساس لکھتے ہیں، وہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اور نشست کے ساتھ آپ کا میزبان عثمان فانی ٹوٹے ہوئے الفاظوں کے ساتھ، ایک دھیمی سی لب و لہجے کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر مجلس۔ دوستو، آج کا ہمارا جو عنوان ہے، یقین مانیں، احساس پر اقوال زرعی پڑے ہیں۔ آج جس عنوان پہ، جس موضوع پہ ہم لوگ کوشائی کریں گے، بات کریں گے، گفتگو کریں گے، پرچار کریں گے، گفتگو جستجو، حال دل بیان ثانی کریں گے، وہ اس معاشرے کی ایک کھلی کتاب کی طرح ایک حقیقت ہے جسے ہم اور آپ احساس کے نام سے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اس معاشرے میں، اس سماج میں وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، وہ قومیں زندہ ہوتے ہیں، وہ اقوام زندہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک احساس زندہ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کسی جانور کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا تو سمجھے یہ آپ کی احساس سے، آپ کے اندر کی وہ ایک چیز ہے، ایک جسے ہم اور آپ کہتے ہیں انسانیت، احساس۔ پتہ ہے اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات بنائے، لیکن ہمیں جو ایک ٹائٹل ملا اشرف المخلوقات کا، وہ ٹائٹل ہمیں کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر کچھ خوبیاں ڈالی جن میں سے سر فہرست ہم کہہ سکتے ہیں احساس ہے۔ اچھا، اگر ہم احساس نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں پائیں گے، یہ زندگی ایک گیٹ وے کی طرح ہے، ایک بہت بڑا ایک حویلی کا ایک دروازہ ہے۔ اب اس دروازے کو ہم نے اور آپ نے پار کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہونا ہے، گامزن ہونا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار اس دروازے کو ہم نے اور آپ نے مل کے کھولنا ہے۔ ہر وہ شخص اس دنیا میں انمول ہے جس کے اندر احساس زندہ ہے۔ اگر آپ کے اندر احساس زندہ نہیں ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے معاشرے میں کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہے اور آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کا جو احساس ہے وہ مر چکا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے، کیا ہم نے کبھی یہ جانا ہے کہ ہمارے گھر کے پاس والا جو گھر ہے، جو ہمارے ہمسائے ہیں، کیا ان کو کھانے میں اچھی چیزیں مل رہی ہیں؟ اچھی چیزیں تو بہت دور کی بات، کیا ان کو 2 وقت کی روٹی میسر ہو رہی ہیں؟ کیا ان کی بیوی بچے محفوظ ہیں؟ ان کے بڑے صاحبزادے، ان کے چھوٹے صاحبزادے، ان کی بیٹیاں کچھ کر رہے ہیں؟ ان کے اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیا وہ اچھے طریقے سے بہتر سمت میں اپنے مسئلوں کو حل کر پا رہے ہیں؟ اچھا، بات آتی ہے احساس کی۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہے۔ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے، جس کے پاس دھن و دولت بہت ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے دوستوں جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ ہم نے اور آپ نے محض اتنا کرنا ہے کہ اپنے معاشرے میں رہنے والے ان افراد کو ڈھونڈنا ہے جنہیں ہم اور آپ سفید پوش کہتے ہیں۔
شاید جن کے لیے ہم کچھ کر سکیں لیکن کر نہیں پا رہے، محض اس وجہ سے کہ ہم میں وہ احساس نہیں ہے کچھ کرنے کی، کچھ اچھا، کچھ بہتر اس معاشرے کے لیے، اس سماج کے لیے۔ احساس کے بیان کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یقین مانیں، ہمارے مرشد کہتے ہیں، بڑے اچھے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے سے شخص ہیں ہمارے مرشد، وہ کہتے ہیں میں نے 2 طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، میں نے 2 طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ اب اس میں گہرائی کو دیکھیں، سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اپنے تھے ان سے تو دھوکہ آپ نے کھا لیا، سمجھ آ جاتا ہے، لیکن دوسرے جو آپ کے بہت اپنے تھے، آپ نے ان سے کیسے دھوکہ کھا لیا؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احساس کہاں ہے؟ اچھا، ایک بچہ ہے، اگر وہ بچہ کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے جو ہے نا وہ کچھ پرندے دیکھ لیتا ہے، کچھ جو ہے نا مرغیاں ہم پالتے رہتے ہیں اپنے گھروں میں، کچھ مرغیوں کے بچے دیکھ لیتے ہیں، چوزے جیسے ہم کہتے ہیں، وہ چوزے کہیں پہ کسی جو ہے نا کھڈے میں گر جاتے ہیں، کسی نالے والے میں گر جاتے ہیں، اگر وہ بچہ وہاں سے ان کو نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے میں بنسبت آپ کے، اس بچے میں احساس زندہ ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ احساس کبھی کروایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار احساس کیا ہے؟ احساس کو ہم کیسے ڈھونڈیں، اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں، کیسے اپنی زندگیوں میں احساس کو لاگو کریں؟ اس کے لیے ایک بہترین، ایک چھوٹا سا، ایک پیارا، ایک ننا، ایک منا، ایک میٹھا سا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں نظریں دوڑائیں، دیکھیں کون لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یار ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں جن کو آپ کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس، اپنے معاشرے میں دریافت کریں اور ان کے لیے کچھ کریں، کچھ اچھا، کچھ بہتر۔ اچھا، میرے ایک قابل دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اچھے سے جانتا ہوں، صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں فانی ہر شخص کو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کسی کو برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر جی کا قصہ کچھ مختصر یوں ہے کہ جو شخص برا ہے، اگر کوئی اسے برا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کہنے والے کے دل میں احساس ہے۔ اگر وہ اسے برا اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں رہنے والے ان مظالم کو دیکھا ہے، اس نے ان مظلوم لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اوپر اس شخص نے ظلم کیا ہے، تو وہ ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھا رہا ہے تو اس میں ایک احساس زندہ ہے۔ اور اگر وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے فلاں شخص سے ایک مطلب ہے، میں اس شخص کو یہی اسی وجہ سے جو ہے نا مطلب تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی مطلب پھنسا ہوا ہے، تو اس شخص میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ احساس زندہ ہے۔ لیکن احساس کو اگر تلاش کرنا ہے ہم نے، تو پھر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، زندگی کس جانب، کس سمت میں جا رہی ہے۔ اچھی زندگی کی احساس اصل میں کیا ہے؟ احساس پر قائم ہے۔ اب یہ ایک چکرویو ہے کہ یار زندگی کے احساس اصل میں احساس پر قائم ہے، یہ کیسے ہوا؟ بڑا ہی آسان اس کا ایک طریقہ ہے، اگر ہم اور آپ اپنائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں ہمیں 1 گلاس پانی دیں، ایک کمرے میں 4 بھائی بیٹھے ہیں، تو اگر
بابا نے یہ الفاظ ادا کیے کہ بیٹا ہمیں ایک گلاس پانی پلایا جائے، اور ایک کی جگہ 4 گلاس آتے ہیں۔ اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ احساس زندہ ہے، اور اگر 10 منٹ بعد 10 منٹ تک مسلسل بابا کہتے ہیں پانی پلائیں پانی پلائیں پانی پلائیں، اور ایک گلاس بھی نہ آئے، اس کا ارتھ یہ بنتا ہے کہ احساس مر چکا ہے۔ اچھا، خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے صاحب۔ احساس کی بات کرتے ہو آپ، احساس کی بات کرتے ہو آپ، احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ پتہ ہے، ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایسے ہی کسی سلسلے میں کراچی گیا، فلم میکنگ کے سلسلے میں جا رہا تھا، تو ہم لوگوں کی گاڑی جو تھی وہ یونیورسٹی سے نکلی ہے، اور ہمیں جو ہے نا پروفیسر حضرات کہیں پہ لے جا رہے تھے کہ یار کہیں پہ آج ایک بڑی فلم کی جو ہے نا شوٹنگ چل رہی ہے، ریکارڈنگ ہے، ہم آپ کو لے جاتے ہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ فلم میکنگ ہم پڑھ رہے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا جیسے ہی ہم چورنگی سے مڑے ہیں، سامنے ایک موٹر بائک والے نے ایک پیدل شخص کو، مطلب ایکسیڈنٹ تو خدا کی طرف سے ہوا، انہوں نے اس پیدل شخص کو ایک بائک سے پنچ کیا، اور وہ پیدل جو شخص تھے وہ وہاں پہ دور جا کے گرے۔ اب احساس کا یہاں پہ تقاضا دیکھیے گا، موٹر سائیکل والے رکے، گئے سائیڈ پہ، اس شخص کو انہوں نے اٹھایا، پوچھا بھائی آپ کو چوٹیں تو نہیں لگی ہیں؟ ہاں لگی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، موبائل نکالا جیب سے، اور کریم یا اوبر منگا کے باقاعدہ ان کو گاڑی میں بٹھایا، اپنے موٹر بائک کو ادھری روڈ کے آس پاس کسی پارکنگ میں کھڑی کر دی انہوں نے۔ یہ سارا واقعہ ہم دیکھ رہے تھے، اور ہمارے استاد نے کہا غور سے دیکھو، آج ہو سکتا ہے اس واقعے سے آپ کو کوئی کہانی ملے جسے آپ اسکرپٹ کی صورت میں کسی جو ہے نا فلم پروڈیوسر کے سامنے رکھ سکیں۔ خیر، کافی اسٹوڈنٹس دیکھ رہے تھے ہم لوگ کہ یار کیا ہو رہا ہے، اس سے ہم کیا کہانی اخذ کر سکتے ہیں، اس واقعہ سے ہم دیکھ رہے تھے۔ تو احساس کی بات ہے، وہ جو شخص زخمی ہوئے تھے وہ اتنے زخمی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پاس ہم لوگوں کا ہجوم جاتا اور ان کی مدد کرتا، اتنے زخمی ہوئے تھے کہ وہ موٹر بائک والے شخص نے ہی ان کی مدد کی، وہ بھی ان کے لیے کافی تھے۔ اچھا، انہوں نے اوبر یا کریم منگایا اور وہاں سے چلے گئے، وہ قدرتی، کیونکہ ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے تھے، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے یہاں پہ 10 منٹ میرے موٹر بائک کی حفاظت کرنی ہے۔ ویسے ہم نے لاک تو کر دیا، لیکن آپ نے حفاظت کرنی ہے، ہم ذرا اس بھائی کو ہسپتال منتقل کر کے آتے ہیں۔ وہ لمحہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ تمام طلباء کے ساتھ عثمان فانی ایک بلوچستان سے گئے ہوئے طالب علم تھے، اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ احساس اتنا زیادہ ہے کہ ہم کیا بتائیں۔ خیر، ایک نیا چیز دیکھنے کو ملا ہمیں، ایک نئی کہانی ملی ہمیں۔ ہم نے کہا استاد محترم ایسا بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ احساس کی بات ہے۔ خیر، تھوڑی دیر بعد جناب کی آمد ہوئی، اور انہوں نے کہا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شخص اس موٹر بائک کو خریدنا چاہے تو میں ابھی یہیں پہ نقد بیچ کے واپس جانا چاہوں گا ہسپتال۔ خدا پاک خیر کرے، خیریت کیا ہوا؟ جی ہاں، ان کے جو ٹانگ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ایک موٹی رقم جو ہے نا چاہیے۔ پتہ نہیں اس شخص کے پاس اتنی رقم ہو یا نہ ہو، کیونکہ انسانیت بھی ایک چیز ہوتی ہے، احساس بھی کچھ ہوتا ہے، احساس بھی کسی چیز کا نام ہے، تو پھر ہم نے ان کا علاج کروانا۔ ہم سب ان کو دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ تو ہم نے اپنے استاد سے کہا
کہ استاد محترم یہ بائک ہم خریدتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا بیٹا اس کی قیمت اس وقت بازار میں، کیونکہ کراچی کا آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کہا کراچی کے بازار میں اس کی قیمت 20,000، لیکن یہ شخص مجبور ہے، آپ چاہو 10,000 میں خرید سکتے ہو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم 30,000 میں خریدنا چاہیں گے، لیکن اس وقت ہماری جیب میں 30,000 نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ میں بھی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سیمسٹر خیر سے گزرے تو 15,000 ہم کریڈٹ کارڈ سے نکال سکتے ہیں اپنے اے ٹی ایم سے۔ ہمارے بیچ کے طلباء کو سلام پیش کرتا ہوں آج بھی، سب نے پیسے ملائے، 15,000 انہوں نے ہمیں دیے، 15,000 ہم نے دیے، دوست کو ایک آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے 30,000 روپے کر کے دے دیے۔ اب قصہ یہ ہے کہ موٹر بائک کی قیمت تو 20,000 تھی، ہم نے 30 کیوں دیے؟ کیونکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ احساس ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے کہ یار اس شخص کے اوپر ایک برا وقت آیا ہے، مجبوری میں وہ اپنی چیز کو بیچ رہے، ہم کیوں اس کی چیز کو سستے داموں میں خرید لیں؟ بس خدا کا کرنا دیکھیں۔ شاید وہ جو شخص گرے تھے ان کا علاج بھی ہوا، شاید شاذ و نادر، ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے۔ ہمارے سامنے تو یہ ایک جو ہے نا جادو تھا، ایک نئی چیز تھی، پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کہتے ہیں احساس، اچھا رشتوں میں بھی احساس اسی طرح ہوتا ہے۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ کیا کہنا، احساس ایک بہت میٹھا، ایک پیارا، ایک عمدہ چیز ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں کسی کا احساس کیے بغیر اپنی زندگی کو آگے لے جائیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یار ہماری زندگی بس ہم جیسے جی رہے ہیں بس ٹھیک ہے چلائیں، تو پھر زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سنہرا قول ہے کہ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ اگر آج ہم اور آپ احساس کریں گے، اپنوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ یار ہاں ہم آپ کے اپنے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اگر کسی اور کی میں بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، اکثر میں اپنی ذات کی مثالیں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ بولتے ہیں یار فانی آپ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہو، تو بہتر نہیں ہوتا نا۔ اچھا قصہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ اگر مجھ میں احساس تو نہیں ہے، میں پھر بھی احساس کے اوپر بات کروں۔ دوستو پتہ ہے دنیا بہت حسین ہے، بہت حسین اور بہت چھوٹی سی ہے۔ اگر آپ میں احساس ہے اور اگر آپ جو ہے نا زندگی کو بہتر سمت میں لے جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کے درد میں، کسی کے تکلیف میں، کسی کے برے وقت میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا احساس زندہ ہے، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جی آپ کا احساس، آپ کا جو ضمیر ہے وہ مر چکا ہے۔ اچھا ضمیر اور احساس میں فرق بتاتا ہوں۔ ضمیر ہمارے اندرونی جو سسٹم ہے، ایک سسٹم اللہ پاک نے انسٹال کیا ہے ہمارے جسم میں، ہماری روح میں، ہماری زندگی میں، کہ وہ بار بار بلنگ کرتا ہے۔ جیسے ہم کمپیوٹر میں کوئی بھی جو ہے نا نیا USB لگاتے ہیں جس میں وائرس ہوتے ہیں، وہ فوراً سے جو ہے نا کمپیوٹر ہمیں اشارے دیتا ہے اور بزب کرنے لگتا ہے، ٹی 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 وائرس ہیز بین ڈیٹیکٹڈ۔ اچھا اسی طرح اگر ہم کچھ کرتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں جس میں شاید ہمارا جو ضمیر ہے وہ ہمیں
کھنگولتا ہے، وہ ہمیں جو ہے نا جھٹکے دیتا ہے، رک جاؤ فانی، کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن احساس 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ ہے، وہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ آپ کے سسٹم میں انسٹال کیا گیا ہے، اسے کسی وائرس کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے آنے سے وہ جو ہے نا بیپ کرنا شروع کر دے۔ آپ جا رہے ہیں، گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، آپ نے ایک غریب بچے کو دیکھا، احساس ہے، آپ نے اپنا کوٹ اتار کے اس غریب بچے کو پہنا دیا، احساس۔ آپ کام پہ پہنچتے، آپ کے ملازم تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، اور آپ جیسے ہی جو ہے نا اپنے ملازم کو دیکھتے ہیں، کہیں آپ کے ملازم کیا کرتے ہیں، اس سوچ و فکر میں ہوتے ہیں کہ ابھی آپ انہیں جو ہے نا ڈانٹیں گے، لیکن آپ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، احساس۔ کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ اسے پسند نہیں کرتے، کسی نشست میں وہ آپ سے ملتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، کیا ہے، احساس۔ اچھا، زندگی کی اس دوڑ میں میاں بیوی کی میں بات کروں، کیونکہ میری زوجہ محترمہ اس ٹائم پہ پروگرام کو سن رہی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایک احساس کا رشتہ ہونا لازمی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ پتہ ہے، اگر میری زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ فانی میری طبیعت خراب ہے، کچھ وقت کے لیے ہم دونوں ساتھ ہیں لیکن پاس نہیں آئیں گے، آپ نے جی کر دیا، اوکے کر دیا، احساس۔ اچھا، میری کبھی طبیعت خراب ہوتی، یار کندھے میں درد ہو رہے ہیں، تھوڑا سا دبا دو گی، انہوں نے دبا دیا کندھا، آئل بھی لگایا، مالش بھی کیا، احساس۔ بچے سو گئے، نہیں جاگ رہے ہیں، اچھا یار ایک کام کرو، آج بچوں کو جو ہے نا باہر گھما کے لاؤ، میں تھوڑا سا گھر کا کام کر رہی ہوں، آپ لے گئے، گھما کے لے کر آئے، کیا ہے، احساس۔ آپ بینک جاتے ہیں، بینک میں آپ پیسے جو ہے نا اپنی جو آپ کی ایک تنخواہ ہے، آپ اس تنخواہ کو لینے جاتے ہیں، اب وہاں پہ ایک بزرگ نظر آتے ہیں آپ کو، بابا جی آپ آ گئے، کیا ہے، احساس۔ احساس کے اتنے اقسام ہیں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے۔ اچھا، رات کو آپ سو رہے ہیں، کمبل جو ہے نا آپ کی زوجہ محترمہ سے تھوڑی سی جو ہے نا سرک گئی، کسک گئی، اور آپ کی طرف زیادہ آ گیا کمبل، آپ نے وہ کمبل اپنی زوجہ محترمہ کی طرف اچھے سے ڈال دیا، ان کو ڈانپ دیا، احساس۔ اچھا، احساس کا جو سافٹ ویئر ہے اللہ میاں نے انسٹال کیا ہمارے جو ہے نا زندگی میں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر لمحہ یہ احساس کا سافٹ ویئر ہمیں بیپ کرتا رہتا ہے، پش کرتا رہتا ہے، ٹنگ 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 ٹنگ۔ دوستو، آپ لوگ مر جائیں، کوئی اعتراض نہیں، شاید دنیا پہ فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن جس دن آپ کے اندر کا احساس مر گیا، سمجھے اس دن آپ حقیقی معنوں میں مر گئے۔ احساس بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا رزق نہیں کھاتا، لیکن اپنے منہ کا نوالا آپ کسی غریب کے منہ میں رکھتے ہیں، یہ احساس ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اب ہم نام کسی کا بھی نہیں لیں گے، آپ سب کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ، تشکر۔ جیسے ہی ہم اپنے باقاعدہ براڈ کاسٹ کا آغاز کریں گے، باقاعدہ باضابطہ طور پہ، تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے، آپ کو لائیو کال پہ بھی لیں گے، اور آپ کی رائے بھی جانیں گے۔ فی الحال ہمیں پتہ ہے کون کون ہمیں سن رہے ہیں اور کون کون ہمیں پسند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم اچھی اچھی نشستوں کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنا سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا انداز یہی ہے کہ جب تک آپ سنیں گے ہم کہتے رہیں گے، جب آپ نے سننا ختم کیا تب ہم بولنا بند کریں گے۔
اچھا کوشش کریں اپنے احساس کو زندہ رکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، کافی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کی ضرورت کب آپ کو پتہ چلے گا؟ جب آپ کے اندر کا احساس جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ دوستو دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں جی۔ زندگی رہی، سانسوں میں روانی رہی، ایک اور نشست کے ساتھ، ایک اور نشست کے ساتھ، ایک اور نشست کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم اتنا بتاتے ہیں آپ کو کہ جہاں پہ بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اچھا آج آج ہمیں نا ہماری زندگی ہے، ہماری جو زوجہ محترمہ ہے، ان پہ بڑا غصہ آ رہا ہے، پتہ ہے انہوں نے آج سردی میں کپڑے دھوئے ہیں۔ خیر، خدا پاک خیر کرے گا۔ احساس ہونا چاہیے جی، کسی کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک احساس ہے جو آپ کو، رشتوں کو، انسانیت کو، مذہب کو، ایمان کو، ہر چیز کو جوڑے رکھتے، بلکہ اس پورے معاشرے کو، اس سماج کو، اس دنیا کو جوڑے رکھنے کا سب سے مضبوط ترین جو دھاگا ہے وہ احساس کا ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت لیتا ہوں جی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شب بخیر۔